بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی وحی۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے رہے۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑا، نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زوردار مناقشہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلم مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلس و محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو ملحد تھے اور اہل مکہ کی شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے، کاش میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کو قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ جس کا حضور علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آئے گا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہوگا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور علیہ السلام وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تعالیٰ کا فرمان اترا پڑا کہ ترجمہ یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام کو خداوند قدوس سے دعوت اسلام کی منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خداوند تعالیٰ کی حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔